سب سے پہلا سوال اٹلی سے ایک ویڈیو سوال نواز صاحب نے بھیجا ہے، وہ سوال بعینی ہی ان کے الفاظ میں آپ سنیں اور اس کے بعد مفتی صاحب اس کا جواب. السلام علیکم، میرا نام نواز خورشید ہے اور ترنتو اٹلی سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں درسقرآن.com کی جو پوری ٹیم ہے ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا. میں پہلے بھی اس پروگرام میں سوال کر چکا ہوں اور اس کے جو مجھے جو جوابات مل رہے ہیں ان سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوا ہماری کمیونٹی کو. سوال میرا سمپل سا ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ عام ہے. اگر یہاں پہ کوئی ہماری کمیونٹی کا بندہ کوئی تجارت شروع کرے تو یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ کسٹمر ان کے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اٹیلین بھی ہوتے ہیں اور ہمارے اپنی کمیونٹی کے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو چیزیں جو ہیں پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان کے حساب سے بھی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. تو پہلی تو بات سوال پہلا تو یہ ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک ہی تجارت کے وقت، مثال کے طور پہ کسی نے ایلیمنٹری شاپ کھولی ہے تو کیا وہ اس میں حلال اشیاء کے ساتھ باقی دوسری اشیاء بھی رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم نے ایک دکان ایسی بھی دیکھی ہے جس میں انہوں نے کاؤنٹر رکھا ہوا ہے اور جب ہم نے تھوڑی سی کھوج کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی عالم دین سے انہوں نے فتویٰ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چیزوں کی جو کاسٹ ہے اس کو خرید کے بعد الگ الگ کر لیتے ہیں. تو یہ بات سننے میں تو عجیب سی بھی لگتی ہے اور پریکٹیکلی امپاسبل بات ہے کہ اگر آپ کے پاس روزانہ کے حساب سے 1000 کسٹمر آئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شام میں آپ بیٹھ کے جو ہے اگر ایک کسٹمر آیا اس نے 5 چیزیں لی ہیں، اس میں 3 چیزیں حلال ہیں اور 2 چیزیں جو ہے نہیں ہیں، تو پھر شام میں مطلب کس طرح سے وہ لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا اکاؤنٹنگ اس طرح سے کر کے جو بھی حلال چیزیں ان کی کاسٹ الگ کریں اور پھر جو ہے وہ اپنے اٹیلین پارٹنر کے ساتھ جو ہے اس کو تقسیم کریں جو بھی کریں. تو اس میں تھوڑی سی گائیڈنس دیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ دونوں اقسام کی اشیاء ہم رکھ سکیں یہاں پہ، اور اگر کوئی ہے طریقہ کار تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سوال کے 2 حصے ہیں، ایک حصے متعلق اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے سیگریگیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو دیکھیں، جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، کسی شریک غیر مسلم کے ساتھ شراکت کی جا سکتی ہے لیکن کاروبار حلال ہونا چاہیے. اب جو انہوں نے ایک مثال دی کہ مثال لے لیتے ہیں کوئی گروسری شاپ ہے یا کوئی ایسی جس کے اندر حلال و حرام دونوں طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حرام، اور خاص طور پہ حرام میں شراب اور خنزیر، یہ جو 2 ہیں یہ بیچنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. اور پھر بہتر صورت تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایسے کاروبار میں شرکت کی جائے کہ جہاں پہ حرام کے اندر داخلت نہ ہو. جو انہوں نے ایک مثال بیان کی اور یہ مثال دی کہ اس طریقے سے جو ہے کوئی سیگریگیشن کاسٹنگ کے اندر ہو جاتی ہے، تو جیسے انہوں نے خود یہ کہا، میرے بھی نزدیک یہی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اس طریقے سے کاسٹ کو سیگریگیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے کہ کیا حلال بکا اور کیا حرام بکا. اور پھر جب آپ اکاؤنٹس کو بیلنس کرنے بیٹھے ہیں تو آپ یہ کہہ کہ اتنا جو ہے وہ تمہارے اس کا بکا ہے، تو یہ جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب تجویز نہیں ہے. اور بہتر صورت یہ ہے کہ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کیا جائے تو اپنی شریعہ کمپلائنٹ کنڈیشنز پہ کیا جائے، اور ان کنڈیشنز کو ہم کبھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں شراکت کے حوالے سے اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. تو جب ہمارے اگلی قسطوں میں کبھی انشاءاللہ شراکتی کاروبار کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس میں ہم اس چیز کو مزید ڈسکس کر لیں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اگلا سوال وائس میسج بھیجا ہے جنوبی امریکہ میں ارجنٹائن کے قریب چلی سے. وہ وائس میسج یہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. میں اپنا تعارف پہلے کرا دوں. میرا تعلق ادھر جنوبی امریکہ چلی جو ارجنٹینا کے ساتھ ہے. میں ادھر ہوتا ہوں، پچھلے تقریباً 10 برس ہو گئے مجھے الحمدللہ. اور میرا تعلق مفتی نعیم صاحب کی فیملی سے ہے اور میں نے وہیں سے ہی میرا عالم وغیرہ سب وہیں پر ہی میں نے اپنا درس حاصل کیا ہے. تو یہاں پر جو میرا جو سوال ہے، ابھی میری حضرت سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بولا کہ آپ سارا یہاں پر نا بیٹا شیئر کر دیں. تو یہاں پر نا مجھے نا ہم لوگ کو ساری جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے یہاں پر کافی یعنی کہ مشکلات ہوتی ہے حلال میٹ اور چکن ان سب کے اندر. تو یہاں پر جو گوشت پہنچ رہا ہے ارجنٹینا سے اور برازیل سے، اور اس میں جو اسٹیمپس وغیرہ اور جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے
وہ ہے وہاں کی US کی. تو US والوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ حلال کر رہے ہیں، اور لیکن تیار ہو رہی ہیں ارجنٹینا اور برازیل میں. تو وہاں پر جب انفارمیشن کے لیے کچھ ساتھی گئے تو وہاں پر اپنے ہی دیسی لوگ کام کر رہے تھے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف گندگی صاف کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو چکن وغیرہ کٹ رہی ہیں وہ مشین سے کٹ رہی ہیں. تو اس صورتحال میں بتا سکتے ہیں کہ کن صورتوں میں معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے یعنی کہ یہاں پر سامان ملتے ہیں جس میں بہت یعنی کہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر کسی ساتھی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والے جو بسکٹ ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور یہ والے جو ڈبل روٹی ہے یہ نہیں کھا سکتے، وہ جو چھوٹے چھوٹے کیکس آتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے مین جو مسئلہ ہے وہ حلال میٹ کا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار رہے گا انشاءاللہ. جی، ان کا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ مشینی ذبیحہ سے متعلق ہے. یہ یورپ میں اور جنوبی امریکہ میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اب جو انہوں نے صورت مسئولہ بیان کی ہے، جو سوال انہوں نے رکھا ہے، اس صورت میں پروسیس ہو رہا ہے وہ ارجنٹائن کے اندر اور سپلائی ہو رہا ہے USA سے. تو جو اس کا ایبیٹائر ہے، جو اس کا مذبح ہے، وہ امریکہ کے اندر ہے، اور امریکہ سے ارجنٹائن آتا ہے اور وہاں سے وہ پروسیس ہو کے پھر آگے جا رہا ہے. اور ابھی ہمارا ہے کہ جو ہم نے تحقیق کی امریکہ میں جا کے تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے علاقوں کے احباب ہیں وہ صرف اور صرف باقی اس کی علائشوں کو صاف کرنے کرتے ہیں. تو اب اگر یہ چکن کی میکینیکل سلاٹرنگ ہے تو یہ تو پھر جائز نہیں ہے. ہاں، ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہو رہا ہو اور مینول سلاٹرنگ ہو تو پھر جائز ہوگی. میکینیکل سلاٹرنگ تو جائز نہیں ہے، اس کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ چیز یقین سے ثابت ہو گئی ہے تو پھر تو یہ اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر جو ہے وہ مینول سلاٹرڈ ہے اور کم از کم ذبیحہ جو ہے اس کا ہاتھ سے کیا ہے کسی قصائی نے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. www.darsequran.com